ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن لے کے، اور اپنی انڈسٹری کو اب ہم نے پہلی دفعہ، یہ 1950s میں ہماری انڈسٹری بڑی تیزی سے اوپر جا رہی تھی، بدقسمتی سے 70s میں نیشنلائز کر دی، وہ سارا کچھ رک گیا. اب ہم اس کے بعد پہلی دفعہ پاکستان اپنی انڈسٹری اٹھا رہا ہے. آخر میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں اللہ نے اس ملک کو کسی چیز کی کمی نہیں دی. اس میں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ میں حیران ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا نعمتیں دی ہیں اللہ نے. کوئی بھی نعمت یہاں ہے ہی نہیں جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے اللہ کی. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اب مائنڈ چینج کرنے ہیں. جب میں کہتا ہوں نا نیا پاکستان، نئی سوچ چاہیے ہمیں. وہی جو پرانی گھٹی پسی طریقے ہم نے اختیار کیے ہوئے، جو ایک اور چیز میں مس کر گیا، ایگریکلچر، اس میں ہماری ساری پرانی ٹیکنیکس ہیں. ابھی بڑی اچھی آپ نے بات کی زیتون کی. آپ سوچیں ہم پتہ نہیں کوئی $3 ارب کا تیل باہر سے، ایڈیبل آئل ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. یہ ملک دنیا میں سب سے زیادہ زیتون اگا سکتا ہے، کیونکہ میں نے ایکسپرٹ کو بنایا کینیڈا سے. اس نے کہا کہ جو سارا دریائے سندھ کا جو رائٹ سائڈ ہے، اس سے بہتر زیتون اگانے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اور اس کی کتنی یعنی ویلیو ایڈ زیتون کا، جو آپ اگر صرف ہم ایکسپورٹ اس کی شروع کر دیں، اور یہاں پہلے تو امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی اور پھر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور یعنی ایسا درخت ہے جو کم بارش پہ مشکل جگہ پہ اگ جاتا ہے، تو اس کے اوپر انشاءاللہ پورا زیتون کے اوپر لے کے آ رہے ہیں. پھر ایک ایووکاڈو ہے، میں صرف آپ کو مثالیں دے رہا ہوں. جو سب سے مہنگی سبزی گنی جاتی ہے اس کو ایووکاڈو کہتے ہیں. اتنا بہتر اگتا ہے ہمارے ملک میں. میں نے اپنے اسلام آباد میں گھر میں لگایا وہ سر زبردست قسم کے ایووکاڈوز ہو گئے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. تو میں صرف آپ کو یہ سمجھا، تھوڑی جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو پھر آؤٹ آف دا باکس سوچتا ہے. وہ کہتے ہیں نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر انسان کے اندر بڑی صلاحیت دیا اللہ نے. ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کے اوپر صرف، اور انشاءاللہ میں اگلے ہفتے اب ایک نئی پالیسی لے کے آ رہا ہوں. وہ جب میں اناؤنس کروں گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی سوچ لے کے آ رہے ہیں ایگریکلچر میں، بالکل ایک مختلف قسم کی سوچ. اور یہی سیکٹر انشاءاللہ ہمیں اکیلا سیکٹر بھی اٹھا سکتا ہے. تو میں آخر میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ پھر بھی آپ کے پاس آؤں گا. شکریہ. پڑھا لکھا معاشرہ قوموں کی ترقی کا سبب بنتا ہے. نوجوانوں کو تکنیکی تعلیم دے کر روزگار مہیا کیا